پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ 5 جولائی 1977 کے 48 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 5 جولائی 1977 ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ 5 جولائی 1977 کے دن عوام کی مرضی کو ایک آمر کے پنجوں میں دبوچ لیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب قوم کے جمہوری سفر کو بذریعہ جبر پٹری سے اتارا گیا۔ قائد عوام بھٹو شہید نے بے زبانوں کو زبان دی، غریبوں کو وقار بخشا اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا۔ سانحہ 5 جولائی کا مقصد عوام کی اس آواز کو خاموش کرنا، اس وقار کو روندنا اور اس اختیار کو چھیننے کی سازش تھی۔ اس سانحے اور جبر کے باوجود قائد عوام کا دکھایا ہوا خواب عوام کے دلوں میں اور شہداء کے خون میں زندہ رہا۔ 5 جولائی کے بعد مسلط ہونے والی آمریت نے دہشت، مذہبی استحصال اور جمہوری اداروں کی منظم تباہی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس منظم تباہی کے زخم آج بھی پاکستان کے جسم پر نمایاں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اس سیاہ رات میں جس آمریت نے پاکستان کو یرغمال بنایا، اس نے انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کے بیج بھی بوئے۔ ہم قائد عوام شہید بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وہ ویژن جو ایک ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد ہے جہاں عوام خود مختار ہوں۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی کہ آئین بالادست ہو اور پارلیمان اور بیلٹ باکس سے بالا تر کوئی قوت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ 5 جولائی وہ رات تھی جب ملک میں ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن وہی اندھیرا روشنی کے لیے ایک طویل اور روشن جدوجہد کا نقطہ آغاز بھی بنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 جولائی 1977 پاکستانی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ آج کا دن جمہوریت کے تحفظ کے عہد کی یاد دہانی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت پر ماشاء اللہ مسلط کیا گیا۔ جمہوریت کی پامالی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ عوامی رہنما بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کی سازش جمہوری اصولوں پر حملہ تھی۔ بھٹو نے عوامی شعور بیدار کیا، آمریت نے اسے طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں آمریت کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے کو 5 جولائی 1977 کو کچلا گیا۔ آج بھی جمہوریت اور ملکی سالمیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہم آئین، جمہوریت اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے 5 جولائی کے موقع پر پیغام میں کہا کہ ایک غیر آئینی اقدام کے ذریعے ملک کی پہلی منتخب عوامی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں قائم جمہوری حکومت پر شب خون مارا۔ اگر بھٹو کی حکومت برقرار رہتی تو آج پاکستان ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور مضبوط ملک ہوتا۔ شہید بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اصلاحات کی اور پاکستان کو اسلامی دنیا کے اتحاد کی علامت بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور پاکستان کو ایک بار پھر بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق ترقی، خوشحالی اور جمہوریت کی راہ پر گامزن کرے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے کہا کہ 5 جولائی 1977 پاکستانی جمہوری تاریخ کا ایک تکلیف دہ موڑ ہے۔ اس دن جمہوری عمل کو روک کر آئینی تسلسل کو منقطع کیا گیا۔ عوامی مینڈیٹ کے خلاف اقدام نے پارلیمانی نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ آئین و پارلیمان کا تحفظ قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اقدار، آئینی بالادستی اور عوامی نمائندگی کی علم بردار رہی ہے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔